بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل سالیہ زون۔ رسپیکٹیبل آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اس چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کر دیجئے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی تقریر کا عنوان ہے ٹیچرز ڈے پر استاد کا عالمی دن۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ جناب صد عزت مآب اساتذہ کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صد، دنیا میں بہت کم لوگ خود سے آگے نکلنا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ان میں ہمارے والدین کے بعد سر فہرست ہمارے اساتذہ کرام ہوتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے شاگرد ان سے بھی زیادہ کامیاب ہوں۔ جناب صد، یہ دن دراصل ہمیں اساتذہ کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے کہ استاد کو معاشرے میں روحانی باپ کا درجہ حاصل ہے، کیونکہ استاد ہی ہمیں دنیا میں جینا اور رہنا سکھاتا ہے، کتابوں کا علم سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ گویا استاد کی تعریف اگر ان الفاظ میں کی جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ایک استاد لوہے کو پگھلا کر کندن بناتا ہے، پتھر کو تراش کر ہیرا بناتا ہے، بنجر زمین کو سینچ کر کھلیان بناتا ہے۔ استاد واجب الاحترام اور قابل تعظیم شخصیت ہے۔ حاضرین کرام، اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو استاد کی حیثیت، اہمیت اور مقام مسلم ہے، کیونکہ استاد ہی نہالان قوم کی تعظیم و تربیت کا ضامن ہوتا ہے۔ استاد ہی قوم کے نوجوانوں کو علوم و فنون سے آراستہ کرتا ہے اور اس قابل بناتا ہے کہ وہ ملک اور قوم کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکیں۔ ہمارے درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، ہمارے درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، در حقیقت میں یہی قوم کے معمار ہوتے ہیں۔ جناب صد، اگر کوئی یہ سوچے کہ علم کتاب سے حاصل ہوتا ہے، استاد سے نہیں، تو یقیناً اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا، گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ سامعین کرام، ایک وقت تھا جب طالب علم حصول علم کی تلاش میں پیدل سفر کرتے تھے، گھر بار سے دور رہ کر اپنے پیاسے من کو سیراب کرتے تھے۔ استاد کے سامنے کچھ کہنا تو درکنار، کجا نظر اٹھانے سے بھی گریز کرتے تھے۔ پھر وقت نے ایسی اڑان بھری تو تہذیب اور ادب کے انداز بھی بدلتے چلے گئے۔ آج جس طرح وطن عزیز میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا، ان کی عزت نہیں کی جاتی، ان کا احترام نہیں کیا جاتا، تو وہاں اساتذہ کے ساتھ بھی یہی ناروا سلوک رکھا جاتا ہے۔ لیکن میں تو یہی کہوں گی کہ بے شک دنیا میں وہی کامیاب معاشرے ہوتے ہیں جہاں استاد کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یورپی ممالک جو ہماری اسلامی اقدار کو چرا کر آج دنیا کی تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ قومیں بن چکے ہیں، ان کے ہاں اساتذہ کا آرام و سکون کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا ہے، ان کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ایک استاد جو پوری قوم کا معمار ہے، اگر وہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے گرمیوں میں رات کو صحیح نہ سو پایا تو وہ صبح کو اٹھ کر بچوں کو کیسے پڑھائے گا؟ اگر راستے میں جاتے ہوئے ٹریفک میں پھنس گیا، ٹائم پر نہ پہنچ پایا تو وہ بچوں کو کیسے پڑھائے گا؟ جس سے ملک کا مستقبل داؤ پر لگ جائے گا۔ لہٰذا جس ایک شخص کی وجہ سے پوری قوم کا مستقبل ایسے شخص داؤ پہ لگ جائے تو ایسے شخص کی تعظیم و تکریم اور اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تو استاد کا مقام بلند کیوں نہ ہو؟
ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ بھی معلم کا تھا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو سامعین کرام، معلم کا پیشہ ہی پیغمبرانہ پیشہ ہے، لہٰذا اساتذہ کی تعظیم و تکریم اور ان کا مقام تو ویسے ہی بلند ہے، بہت بلند ہو جاتا ہے۔ ہمارے اساتذہ، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ میں اپنی تقریر کو سمیٹتے ہوئے اس شعر پر اختتام کروں گی۔ سنیں روداد جب ہم کسی کی کامیابی کی، سنیں روداد جب ہم کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں استاد مرکز کردار ہوتے ہیں۔ سلام بر استاد۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔